أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں، اس حوالے سے گزشتہ جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو آج کے خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے صرف ایک تقاضا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو قبول کرنے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے تقاضوں کا۔ تو سب سے پہلا تقاضا جو ہے محبت کا، وہ ادب اور احترام ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو لازماً وہ اس کا ادب اور احترام بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کا ادب اور احترام نہ کرے تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ وہ ویسے زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، لیکن اس کا ادب اور احترام نہیں کرتا تو وہ ہر شخص دیکھنے والا کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو اس سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہمیں محبت ہے تو حد درجے کا ادب اور احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال درجے کا، حد درجے کا، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اتنا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے عملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کر کے دکھایا، اور اس کے اندر سبق ہمارے لیے کہ ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کو پکارا تو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم کہہ کر پکارا، یا آدم کہہ کر پکارا۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح کہہ کر پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ، یا موسیٰ کہہ کر پکارا، نام لے کر بلایا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا داؤد نام لے کر پکارا۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، عیسیٰ نام لے کر پکارا، لیکن محترم بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا۔ تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں حکم بھی دیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، احترام ہے، ہم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں حکم دیا ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اپنی طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اب ختم ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کروائی جاتی ہے، قرآن خوانی جسے کہتے ہیں۔ اب کسی کو منع کیا جائے بھائی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، او بھائی ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا منع ہے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہم کریں گے، گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے تم آپس میں اونچی آواز میں ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہو ویسے پیغمبر کے سامنے تم نے بات نہیں کرنی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے نیچا رکھنا ہے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اور محترم بھائیو کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کوئی یہ آیت یہ اس کا مقصد تب تک تھا، یہ تب تک کے لیے تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے اور موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوں گے، صحابہ کرام کے لیے یہ آیت تھی کہ ان کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، یہ آیت ہمارے لیے تو نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن محترم بھائیو یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے بھی نبی کی بات سے، نبی کی آواز سے، نبی کی ذات سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، پھر برادری، پھر جو ہے وہ اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا خاندان، پھر اپنا جو ہے وہ مسلک، اپنے ایمان کی بات کسی کو اونچا نہیں کرنا، پیغمبر کی بات سب سے اونچی، پیغمبر کی حدیث سنت سب سے اونچی۔ جب پیغمبر کی سنت کا علم ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، پھر ساری چیزوں کو نیچا کر کے پیغمبر کی سنت کو اونچا رکھنا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ محترم بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، اور آگے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور محترم بھائیو ایک مرتبہ کسی شخص کے سامنے نبی کی حدیث بیان کر دی جائے، صحیح حدیث ہو، وہ آگے سے کہہ دے بھائی ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہاں جی ہمارے امام صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں،
بھئی ہمارے مولوی صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس شخص نے نبی کی بات اور نبی کی حدیث سے اوپر اپنے مسلک، اپنے امام، اپنے جو ہے وہ مسلک والوں کی بات کو اس نے اونچا کر دیا۔ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے سارے عمل برباد نہ ہو جائیں۔ اور محترم بھائیوں، جو لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، یہی لوگ منتقی لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو محترم بھائیو، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کچھ صحابہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، ہر خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک دو، جن کی آوازیں قدرتی طور پر اونچی ہوتی ہیں۔ تو اونچی آواز ان صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بھی قدرتی طور پر اونچی تھی۔ ڈر گئے کہ میرا کیا بنے گا، میرے تو عمل برباد ہو گئے، میرا ٹھکانہ تو جہنم، میرے تو اعمال برباد، میں تو کتنی مار، میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا، میری آواز ان کی آواز سے اونچی۔ مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کافی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی نہیں دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، ان کا جا کر پتہ کریں، بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک دو شخص جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، کہیں میرے عمل برباد نہ ہو چکے ہوں، میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آواز اونچی ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہلوا بھیجا، انت لست منہم، کہ آپ اہل جہنم میں سے نہیں ہیں، بلکہ انت من اہل الجنہ، آپ جنتیوں میں سے ہیں، آپ تو معذور ہیں، آپ کی تو مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی آواز نیچی نہیں ہو سکتی، قدرتی طور پر اونچی آواز ہے، آپ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اور محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو اتنا اپنی آواز کو پست کر لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اتنی پست آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیٰ یستفہمہ، پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہہ رہے ہو، تھوڑا سا اونچا بولو۔ اتنا احترام، اتنا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا کرتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، صلح حدیبیہ کا موقع، کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود الثقفی یہ سفیر بن کر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ صحابہ کرام میں چند دن رہتے ہیں، سفیر بن کر جو آئے تھے، جب ان کے مذاکرات وغیرہ ختم ہوئے تو یہ 4-5 دنوں کے بعد واپس جب اپنی قوم میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا تاثرات بیان کرتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے، ابھی یہ مسلمان نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا 4-5 دن، اور اپنی آنکھوں دیکھا حال جا کر اپنی قوم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے قومی، اے میری قوم، واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انی وفدت علی الملوکی، میں بہت سارے جو ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ پاس جو ہے وفد لے کر گیا، سفیر بن کر گیا، وفدت قیصر و کسرا، کیسر و کسرا کے پاس بھی گیا، والنجاشیہ، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا، ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنی تعظیم، جتنا احترام، جتنا ادب محمد کے ساتھی، محمد کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، اتنا ادب اور احترام میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کا کوئی کرتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کسی بادشاہ کا بھی اتنا ادب اور احترام نہیں ہوتا ہوگا جتنا ادب اور احترام نبی کے صحابہ نبی کا کرتے، محمد کے صحابہ
محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمان تو نہیں تھے، نبی تو مانتے نہیں تھے۔ اور محترم بھائیوں کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف احد منہم، حضور کی محمد کی منہ مبارک سے اگر تھوک بھی نکلتا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا تھا اور وہ اس کو برکت سمجھتے ہوئے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب محمد کسی بات کا حکم دیتا یہ اس کے ساتھی دوڑ پڑتے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب وہ وضو کرتا تو اس کے ساتھی اس کے وضو کا پانی جو اعضاء سے گر رہا ہوتا تھا اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے کہ یہ پانی مجھے مل جائے، یہ پانی میں اپنے جسم پر مل لوں، اس کو میں سیو کر لوں۔ اس لیے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب ان کے سامنے کوئی بات کرتا تو اپنی آواز کو نیچا رکھ کے بات کرتا تھا، اونچی آواز میں نہیں بولتا۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَةَ عَظِيمًا لَهُ، وہ آنکھ بھر کر کوئی محمد کو دیکھتا ہی نہیں تھا، اتنا ادب اور احترام آنکھوں کے اندر کہ ان کے چہرے کی طرف کوئی آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اور اتنا ادب، اتنا احترام، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ما مسست فرجی بیمینی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنی شرمگاہ کو اس دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اس ہاتھ نے ٹچ کیا تھا، میں نے گوارا نہیں سمجھا کہ جس ہاتھ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹچ کیا، جو ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو لگا، اس ہاتھ سے میں اپنی شرمگاہ کو چھوں، میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنا ادب، اتنا احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مسند مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت آتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے پوچھا گیا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، آپ میں سے بڑا کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا ہیں، لیکن ان کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے۔ اور محترم بھائیوں، اتنا ادب اور اتنا احترام کہ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نہیں کہہ رہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک، یہ ان کا احترام تھا۔ اور محترم بھائیوں، متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں راستے میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی تو فن خننت منہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھسک کر گھر چلا گیا، وہاں پر گیا، میں نے غسل کیا اور غسل کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کنت جنوبا، میں جنبی حالت میں تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں ایسی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے ادب اور احترام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور جنبی ہیں، غسل ان کے اوپر فرض ہے، لیکن ایسی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ محترم بھائیو ادب
اور احترام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے، اور ہمارے دل کے اندر بھی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لاکھ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کریں، جب تک نبی کا احترام اور ادب جو ہے ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ایک بات اس ضمن میں ذہن میں رکھیے گا کہ نبی سے محبت اور نبی کے احترام میں کبھی بھی راہ اعتدال سے نہ ہٹیے گا، اعتدال میں رہیں۔ اعتدال وسطیت کو کہتے ہیں، درمیانہ۔ نبی کی شان میں، نبی کی محبت میں آ کر بہت زیادہ غلو بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی جو ہے وہ نبی کی شان کو گھٹانا ہے۔ جتنا مقام، جتنا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے اتنا ہی ہم نے دینا ہے۔ ہم اس محبت میں آ کر، کچھ لوگ جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مثال اپنی بیوی سے ہی کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو فرط جذبات میں آ کر بسا اوقات انسان اپنی بیوی کے پاؤں بھی دبا لیتا ہے، پاؤں کو ہاتھ بھی لگا دیتا ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ فرط جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے لیے اپنی جان دے دوں۔ فرط جذبات انسان کو جو ہے وہ جب وہ جذبات جب انسان کے ذہن سے ختم ہوتے ہیں، وہ جذبات کا نشہ جب اترتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان نارمل سا ہو جاتا ہے، پھر انسان اسی جو ہے وہ لیول میں جس طرح وہ پہلے تھا اسی لیول میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب جذبات کا نشہ جب دماغ پر چھاتا ہے پھر انسان محبت کے اظہار میں کافی آگے نکل جاتا ہے۔ اس غلو سے ہمیں بچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے آگے نہیں بڑھانا۔ اور اس کی دلیل یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اس طرح میری شان کے اندر غلو مت کرنا، مجھے اپنے مقام سے اس طرح آگے مت بڑھانا جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں نے بڑھایا۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عیسائیوں نے غلو کیا، میری شان میں ایسا غلو مت کرنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انما انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، اس سے آگے مجھے مت لے کر جاؤ۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے حضور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی محبت میں آ کر، وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، آج کل کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، مجھے کیا کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، مجھے کیا کہو، اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ لیکن کچھ لوگ محبت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے وہ حد سے نکل جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ نہیں کہتے، اللہ کا بندہ نہیں کہتے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، نور من نور اللہ ہے، نور کہہ دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہیں، بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا، سورہ کاف کا آخری آیتیں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور لوگوں میں تم جیسا انسان ہوں، صرف فرق تمہارے اور میرے درمیان یہ ہے، میں نبی ہوں تم نبی نہیں، میں رسول ہوں تم رسول نہیں ہو، یہ فرق ہے۔ اور کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، محمد بشر لیس کالبشر یعقوب حجر لیس کالحجر، اور محمد بشر ہے لیکن عام بشر نہیں ہے، جیسے یعقوب ہیرا پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن عام بشر نہیں ہے۔ عام بشر کے اوپر وحی نہیں آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، رسول ہے، نبی ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے کچھ لوگ علوم میں آ کر اللہ کا بندہ کہنے کے بجائے نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ، کفر عقیدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں علو ہے۔ اور محترم بھائیوں، کچھ لوگ فرط جذبات میں آ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صفات بیان کر دیتے ہیں جو صفات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جیسے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یہ واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگا ماشاء اللہ و شئت، محبت میں آ گیا اللہ کے رسول وہی ہوتا ہے جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا جو اللہ چاہے، اس نے انشاءاللہ کے ساتھ کہا وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ سخت الفاظ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے، مجھے تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ اور فوراً کہا کہ یہ کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، بس اکیلے ماشاء اللہ کہا کرو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرا کوئی خیال نہیں۔ اور محترم بھائیوں، کچھ لوگ فرد جذبات میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم رکھنے والا کہہ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی تھی۔ ان کی شادی میں صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں اور کچھ بچیاں جو ہے وہ دف کے ساتھ دف بجا رہی ہیں اور ساتھ جو ہے شہدائے بدر کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بچی کہنے لگی وفی نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے کہ جو غیب کی باتیں جانتا ہے، آئندہ مستقبل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا، لا تقولی ھکذا، اے بچی اس طرح مت کہو، وقولی ما کنتی تقولی، وہی پہلے والے جو اشعار تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو، یہ بات مت کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَأَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولِي، یہ جو بات ہے تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو غیب جانتا ہے، کل کی آنے والی حالات کی باتوں کو جانتا ہے، واقعات کو جانتا ہے، یہ بات مت کہو۔ ما یعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کا علم، آنے والے کل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو محترم بھائیوں، کچھ لوگ محبت کے اظہار میں حد سے گزر جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی صفات پر جو ہے وہ فائز کر دیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے محبت قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، رسول کی قسم، نبی کی قسم، ہے جی، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب بھی تم نے قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھانی ہے یا پھر خاموش رہنا۔ قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھانی ہے، ورنہ خاموش رہو، قسم ہی نہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے تو پھر قسم ہی مت اٹھاؤ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے علاوہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کسی کی بھی قسم، نبی کی قسم، اپنی جو ہے وہ ماں باپ کی قسم، جانو مانو کی قسم، کسی کی بھی قسم اگر کوئی اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان سے اپنی مرضی کی ہم محبت کریں، اپنی مرضی کا جو ہمارے دل میں آئے وہ ہم کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب نہیں ہے۔ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے ویسے ہم نے کرنی ہے۔ جن کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہم نے ان سے رکنا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات کے ساتھ محبت، یہ ان کا ادب، یہ ان کا احترام ہے۔ جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر جو آیتیں پڑھی تھی وہاں پر صاف منع کر دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔